بنیاد کی رضا حاصل کی اور مخلوق خدا کو بھی راضی رکھا کہ جن کا مقام مرتبہ قابل چھوڑ جائے گا تحسین تھا، مگر کیا ایسی شخصیات کی ہیں کہ جن کا مقام مرتبہ اس قدر بلند ہو اور جن کی عظمت کا یہ حال ہو کہ اللہ کے کسی نبی اور رسول نے ان کے نکاح میں ایک کے بعد دوسری اپنی دو بیٹیاں دی ہو اور دوسری کے انتقال کے بعد فرمایا ہو کہ اگر میری تیسری بیٹی یہ ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی خدا کے ساتھ کر دیتا۔ تاریخ عالم ایسی ایک شخصیت کے سوا کسی اور کا نام پیش کرنے سے قاصر ہے اور وہ نام اس میں گرامی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ راشد ہیں، آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین کے معنی ہے دونوں والا۔ آپ کا یہ لقب اس لیے پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ایک کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں آئی۔ حضرت عثمان جب اسلام لائے تو ان کے چچا حکم بن عاص نے انہیں رسی سے مضبوط باندھ دیا تھا اور فرمایا کہ تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم نیکی کو ترک نہ کر دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ خدا کی قسم دین اسلام کبھی ترک نہ کروں گا۔ آپ اس ظالم ظلم سے خود عاجز آ گیا اور انہیں رہائی ملی۔ حضرت عثمان کی حیا مشہور تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور دونوں قبلہ کھلی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت مانگی اور حضور نے اجازت دے دی اور حضور جس طرح لیٹے تھے لیٹے رہے اور گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے، ان کو بھی حضور نے اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی اور حضور جس طرح لیٹے تھے لیٹے رہے اور گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے برابر کیے، پھر حضرت عثمان کو اندر بلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب سب لوگ واپس چلے گئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابوبکر آئے تو بھی آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عمر آئے تو بھی آپ کے لیٹنے کے انداز میں کوئی فرق نہیں کی، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے برابر کیے، کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منه الملائکۃ، کیا میں ایسے آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے تک بھی حیا کرتے ہیں؟ دوسری روایت میں ہے کہ عائشہ حضرت عثمان کو شرمیلے تھے، مجھے خوف ہوا کہ اگر میں انہیں اس حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دیتا تو اپنی بات کے بغیر مجھ سے واپس چلے جاتے۔ غزوہ تبوک کی تیاری ہے، حضرت عثمان نے دل کھول کر چندہ دیا تھا اور اتنا زیادہ دیا تھا کہ کسی نے اتنا نہیں دیا تھا۔ مسلمان اس وقت بہت مفلس اور پریشان حال میں تھے، اس لیے اس غزوہ کو جیش العسرہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس لشکر کا انتظام کر دے اس کو جنت میں اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں 100 اونٹ سامان کے دوں گا۔ حضور نے پھر دوبارہ حضرت عثمان نے پھر کہا اے اللہ کے رسول میں 200 اونٹ سامان کے دوں گا۔ تیسری مرتبہ ترغیب دینے پر 300 اونٹ سامان دینے کا وعدہ کیا اور جب حضور نے چوتھی مرتبہ رغبت دلائی تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور اپنے گھر گئے اور 1000 اشرف جلا کر حضور کی دامن مبارک میں ڈال دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان اس قدر خوش ہوئے کہ اشرف میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ڈالتے تھے اور فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عثمان کے مقام مرتبہ۔ لیکن پھر حضرت عثمان کا واقعہ حضرت عثمان غنی کے لیے بہت زیادہ آزاد ایمان چیز ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر کفار سے گفتگو کرنے کے لیے مکہ بھیجا تھا اور کفار مکہ نے انہیں قید کر لیا تھا اور مشہور کر دیا تھا کہ عثمان قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کی اس خبر سے بے حد صدمہ ہوا اور حضرت عثمان کے انتقام لینے کے لیے صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی اور حضرت
انہوں نے اس طرح بیعت لی کہ اپنے دائیں ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور بائیں ہاتھ کو اپنا. لیکن دوران بیعت اطلاع ملی حضرت عثمان کی خبر غلط تھی وہ صحیح سلامت موجود ہے. حضرت عثمان نے اسلام اور مسلمان میں کتنے عظیم الشان خدمات انجام دیے ہیں اور آپ کا کیا مقام مرتبہ ہے اس کا اندازہ حضرت عثمان کی تقریر سے ہوتا ہے جو انہوں نے باغیوں کے محاصرے کے دوران مکان کی چھت سے فرمائی تھی. حضرت عثمان نے فرمایا اے لوگوں میں تم کو اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم لوگ جانتے ہو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں بیرونما کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہ تھا اور بیرونما بھی ایک یہودی کی ملکیت میں تھا. حضور نے فرمایا کون ہے جو بیرونما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کو جنت میں اس سے بہتر بدلہ ملے گا. چنانچہ میں نے اس کو اپنی ذاتی پیسے سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. آج تم مجھے اسی کنویں سے پانی پینے سے بھی روکتے ہو حالانکہ اس میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے. لوگوں نے جواب دیا ہاں آپ صحیح فرماتے ہیں. حضرت عثمان نے پھر کہا اے لوگوں میں تم کو اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مسجد نبی تنگ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج خدا کی زمین خرید کر مسجد نبی میں شامل کر دے اس کو جنت میں اس سے کئی بہتر بدلہ ملے گا. چنانچہ میں نے وہ زمین خرید کر مسجد نبی میں شامل کر دی. آج تم مجھے اسی مسجد میں 10 رکعت نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہو. لوگوں نے جواب دیا ہاں آپ صحیح فرماتے ہیں. حضرت عثمان نے پھر کہا اے لوگوں میں تم کو اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم لوگ جانتے ہو کہ جیش العسرہ نے اپنی مال کی انتظام کیا تھا. لوگوں نے جواب دیا ہاں آپ صحیح فرماتے ہیں. حضرت عثمان نے پھر کہا اے لوگوں میں تم کو اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم لوگ جانتے ہو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شبیر پہاڑ پر تھے. آپ کے ساتھ ابو بکر عمر اور میں بھی تھا. پہاڑ حرکت کرنے لگا یہاں تک کہ پتھر نیچے گرنے لگے. حضور نے پہاڑ کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا شبیر اٹھ جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. لوگوں نے جواب دیا ہاں ہم جانتے ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں. یہی جملہ حضرت عثمان نے 3 مرتبہ دہرایا. حضرت عثمان کی فضیلت کیا ہی کم ہے. حضرت عثمان نے اپنی جان دے دی مگر مسلمان میں تلوار نہیں چلنے دی. مظلومانہ شہید ہو گئے اور باغی سے انکار نہ کیا. یہ معمولی سی بات نہیں بہت دل ٹوٹے کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت عثمان کی طرح سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و ما علینا